نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، مولا علی فرماتے ہیں روزانہ سورج طلوع ہونے کے وقت اعلان کرتا ہے، اے ابن آدم، تیرے رب نے تجھ پر رحم فرمایا ہے، تجھے مٹایا نہیں تیرے گناہوں کی وجہ سے۔ آج کا دن میں دوبارہ تجھ پر طلوع ہو رہا ہوں، یہ خدا کی طرف سے تیرے لیے مہلت اور رعایت ہے۔ مولا علی سے منقول ہے، فرماتے ہیں جب بھی انسانیت پر روزانہ نیا دن طلوع ہوتا ہے، دن اعلان کرتا ہے آج تو خوش قسمت ہے، مبارکباد کا مستحق ہے، رات کے بعد دوبارہ اللہ نے تجھ پر مجھے طلوع کر دیا ہے، لیکن اے انسان تو ایک بات یاد رکھ، میں تجھ پر طلوع ضرور ہوا ہوں لیکن میں تجھ پر گواہ بھی ہوں۔ خیال کرنا، اچھی باتیں کرنا اور نیک کام کرنا تاکہ میں قیامت کے دن تیرے حق میں گواہی دے سکوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں مرنے کے بعد اور قیامت والے دن تیرے لیے وبال بن جاؤں۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو جو قیمتی ترین چیز عطا فرمائی ہے اور اس قیمتی ترین چیز کو ہم سب سے زیادہ ضائع کرتے ہیں، اس قیمتی ترین چیز کے نقصان کو ہم نقصان نہیں سمجھتے، وہ وقت ہے جسے ہم ضائع کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وقت دو قسم پر ہے، یا تیرے حق میں ہے یا تیرے خلاف ہے، یا تیرے موافق ہے یا تیرے مخالف ہے۔ ہر گزرتا ہوا لحظہ وقت کا یا میرے نامہ اعمال میں نیکی لکھ رہا ہے یا میرے نامہ اعمال میں برائی لکھ رہا ہے۔ میں اگر خاموش بیٹھا ہوں تب بھی میرے نامہ اعمال میں فضول خرچ کرنا لکھا جا رہا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اگر اللہ انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن پاک میں سے ایک چھوٹی سی صورت جس میں وقت کے گزرنے کا تذکرہ ہے، سورۃ العصر ہی نازل فرما دیتے تو انسانیت کی ہدایت کے لیے یہی سورۃ عصر کافی تھی، جس میں زمانے کا گزرنا، تیز گزرنے کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وقت کے ضیاع سے محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، نبی رحمت صبح اٹھتے اپنا چہرہ انور سورج کی طرف کر کے فرماتے اللہ نے آج ہمیں مٹایا نہیں ہے، ہم اس قابل نہیں تھے، اللہ نے پھر بھی اگر اللہ ہمارے گناہوں کو دیکھتے تو مٹا دیتے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے ہمیں ایک اور دن زندگی دے کر مہلت دے دی ہے۔ اب اندازہ لگائیں جس وقت کو ہم بے دریغ استعمال کرتے ہیں، نبی رحمت ایک دن ملنے پر اسے اللہ کی طرف سے مہلت فرمایا کرتے تھے۔ ہم کتنا وقت ضائع کرتے ہیں، ایک ایک لحظہ اللہ ہمیں سوچ کر، دیکھ کر، مثلا گن کر، ناپ تول کر عطا فرماتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ایک منڈی ہے، اس میں تم خرید و فروخت کرتے ہو اور سودا تم اپنے آپ ہی کا کرتے ہو، تم سارا دن اپنے آپ ہی کی خرید و فروخت کرتے ہو، روزانہ کی بنیاد پر یا تم خوش قسمتی خریدتے ہو یا تم بدبختی اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لیتے ہو۔ اور نبی رحمت فرماتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے حق میں خوش قسمتی بدقسمتی لکھی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ خود کو جہنم سے چھڑا لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ جہنم کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ یہ وقت ہے جو اتنی قیمتی ہے، اور اسی وقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسانیت کو جنت یا جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ اگر ہم نے وقت کو قیمتی بنایا
تو اسی وقت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو جنت عطا فرمائیں گے اس میں لامحدود زندگی ہے جو اسی وقت کی وجہ سے ہمیں ملی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اسی وقت کو ضائع کرنے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا تو اس کی بھی لامحدود زندگی ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں انسان کو موت بھی نہیں آئے گی۔ اتنے دکھ میں تکلیف میں آدمی ہوتا ہے، آخری سہارا ہوتا ہے موت کا، موت بھی نہیں آئے گی اور وہاں جینے کا مزہ بھی نہیں ہوگا۔ اور جو جنتی ہوں گے، جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ موت کو جنتوں اور جہنمیوں کے سامنے کھڑا کر کے ختم کر دیں گے، دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ جنتی اور خوش ہو جائیں گے، جس موت کی وجہ سے ہم ڈرتے تھے، کاش میں مر نہ جاؤں، دنیا کی لذتیں اس موت کی وجہ سے ختم نہ ہو جائیں، وہ نعمتیں اس لذتیں موت کی وجہ سے ختم نہ ہو جائیں، وہ جنتی خوش ہو جائیں گے، اب لذتیں ہمیشہ والی ہمارے پاس رہے گی، اور جہنمی مزید پریشان ہو جائیں گے۔ ایک ہی آسرا تھا موت کا، مر جائیں گے، جان چھوٹ جائے گی، لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں کی زندگی بھی سکون والی، وہاں کی جہنمیوں کی زندگی بھی سکون والی نہیں، موت بھی ان کو میسر نہیں۔ تو بھائیو محترم سامعین، جو ہم وقت ضائع کرتے ہیں، اللہ نے یہ قیمتی ترین دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، کیا پتا کس وقت کسی کو کیا ہو جائے، کیا پتا مسجد میں کب کس کا اعلان ہو جائے، ہونا تو ہے، پھر ہمارے ذمے دوہرا کام ہے۔ پہلی امت کی زندگی کے پاس، پہلی امت والوں کے ذمہ ایک کام تھا، وہ خود نیک عمل کرتے، روزے رکھتے اپنی شریعت کے مطابق، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، جنت میں چلا جاتے۔ لیکن ہمارے ذمہ دوہرا کام ہے، ہم نے خود بھی نماز پڑھنی ہے، دوسروں کو بھی نماز کی تلقین کرنی ہے، ہم نے خود بھی روزے رکھنے ہیں، دوسروں کو بھی روزے رکھنے کی تلقین کرنی ہے۔ جو نبیوں کا کام ہے وہ ہمارے ذمے ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے اب آنا نہیں ہے، تو پھر جب نبی کسی نے نہیں آنا تو قیامت تک کی انسانیت کی ہدایت کے لیے کون آگے آئے گا؟ تو وہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، قیامت تک امت کو جہنم سے بچانا پھر ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہمارے ذمے ڈبل کام ہے، دوہرے کام ہے، تعلیم نبی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانی ہم نے ہے، خود کو بھی بچانا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ اتنی مصروفیت اور اتنی بڑی ذمہ داری کے باوجود ہم وقت بہت ضائع کرتے ہیں۔ اب نیا سال شروع ہوا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے باعث برکت، باعث رحمت اور خوشیوں بھرا سال بنائیں، ہمیں اللہ تعالیٰ وقت ضائع کرنے سے محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔